پانی کراچی شہر میں نہیں مل رہا ہے، یار جب میری گزارش یہ ہے کہ جب ہمارا پانی بک رہا ہے یا سندھ کا پانی بک رہا ہے، پانی تو وہیں سے آتا ہے نا سر. جب ہندوستان سندھو طاس معاہدہ معطل کرتا ہے تو ہم ایٹم بم ماریں گے، اور جب سندھ کا پانی بند ہوگا تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے. آپ تو بالکل دو دریا کو بھی سمندر سمجھ کے چل رہے ہیں درویش لوگوں. وہ تو سارا کورنگی کا سیوریج ہے یار، خدا کو مانو. آج بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ واٹر بورڈ کو کے ایم سی کے اندر ضم ہونا چاہیے اور کے ایم سی کے ساتھ آنا چاہیے، جس طرح یہ اوریجنلی بنا تھا. اور یہ ایک زمانے میں ایس ایل جی اے کا پارٹ تھا. آپ کو بھی شاید یاد ہوگا کہ جو ایس ایل جی اے تھا 79 کا تھا، کون سا تھا اس وقت پارٹ تھا جب واٹر بورڈ اسے بنا تھا، تو اس کے ساتھ آنا چاہیے. لیکن کراچی کی پانی کی ضرورت جتنی ہے اس سے بہت کم پانی دینے کا جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے K4 کا، اس کے مکمل ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے. کراچی میں جس انداز میں لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، آپ یقین آنے میں نے اپنے گھر کے اندر خود 10 دن تک بالٹیاں اٹھا کر پانی واش رومز کے اندر بھرا ہے، بالٹیوں کے اندر. بدترین صورتحال ہے کراچی کے اندر پانی کی، لیکن نہ گورنمنٹ آف سندھ کی کوئی توجہ ہے، نہ وزیر بلدیات کی کوئی توجہ ہے، اور معذرت کے ساتھ نہ آپ کی کوئی توجہ ہے. اور واٹر بورڈ کا پورا محکمہ جو ہے، پورا محکمہ اس وقت کس کام کے اندر لگا ہوا ہے؟ جعلی کنیکشن دینے کے اندر. واٹر بورڈ کا عملہ کوئی کام نہیں کرتا. میں خود یو سی چیئرمین ہوں، تیسری مرتبہ یو سی چیئرمین بنا ہوں. نہ کسی یو سی چیئرمین کی وہ لوگ سنتے ہیں، نہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں. اگر کہیں پانی آنا بند ہو جائے اور ان سے 100 مرتبہ یہ بات کہی جائے کہ پانی نہیں آ رہا، وہ کوئی کام اس کے اوپر نہیں کرتے. لیکن جعلی کنیکشن، جھوٹے کنیکشن دینے کے اندر بہت پیش رہتے ہیں. گھروں کے اندر گندا پانی آنا شروع ہو جائے، آپ 100 مرتبہ واٹر بورڈ سے کہیں، وہ کہیں گے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سیوریج کے لیے پیسے نہیں ہیں، پانی کے لیے پیسے نہیں ہیں. بھائی تو پھر کس چیز کے لیے پیسے ہیں؟ کس بات کے لیے اتنا بڑا سفید ہاتھی ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے؟ کے الیکٹرک کے ایم سی کے ساتھ جو واجبات کا مسئلہ ہے وہ میرے خیال میں اب تک ہم نے طے نہیں کیا ہے. ہم جو بھی فائدہ ہے کے الیکٹرک کو کسی نہ کسی حد تک پہنچا رہے ہیں. دیکھیں ایم یو سی ٹی کا مسئلہ آیا، ایم یو سی ٹی کا ایگریمنٹ آج تک یہاں پیش نہیں ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں ایم یو سی ٹی کے نتیجے میں کچھ رقم بے شک بلدیہ کو ملنی شروع ہوئی، لیکن ایک بڑی رقم جو ہے کے الیکٹرک کو بھی مل رہی ہے جو اس سے پہلے اس کو نہیں ملتی تھی. پوری کراچی کی زمین پر، ہماری زمین پر، کے ایم سی کی زمین پر ان کے کھمبے لگے ہوئے ہیں. کرلی کے نام سے ایک اور گریڈ اسٹیشن ہے. ان زمینوں پر جو آکوپینسی ویلیو، جو رینٹل ویلیو ہے، جو چارجز بنتے ہیں، وہ بہت بڑی رقم ہے. وہ بھی رقم اگر کیلکولیٹ کی جائے جب سے ان کے پاس ہے وہ اربوں میں بنتی ہے. اس کو بھی اس پورے معاملے کے اندر جو ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کو ہم نے اس پہ ڈیلیبریشنز کی ہیں، اس کو کنسیڈر کیا ہے کہ نہیں کیا. تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی رقمات جب کہ الیکٹرک کے اوپر واجب الادا ہوں تو ہمیں میرے خیال میں اس کو اندھا دھند نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ٹیک اوور کیا کراچی کے معاملات کو، تو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر التوا تھا، جس کے اندر بنیادی طور پر 4 میجر ڈسپیوٹ تھے ہمارے کے الیکٹرک کے ساتھ. پہلا ڈسپیوٹ تھا پراپرٹی کا، جس کے اندر ایلینڈر کی پراپرٹی بھی آتی ہے اور کلری کا گریڈ اسٹیشن بھی آتا ہے. دوسرا ایشو تھا کہ ان کو اپنا ٹیکس ہمیں پے کرنا تھا. تیسرا ایشو ان کا تھا پولز کا، اور چوتھا ایشو ان کے واجبات تھے جو ہم ان کو کرتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے کہ میئر اور چیف ایگزیکٹو کے الیکٹرک جو ہیں وہ ساتھ بیٹھیں اور ان معاملات کا حل نکالیں. اس میں جو کلری والی آپ نے بات کی، اس پہ کے الیکٹرک پیمنٹ کرنے کو تیار ہے اور اس کے اوپر بھی اسی طرح ایویلویشن کرا کے ہم آگے بڑھے. لیکن اس میں ایشو یہ آ رہا ہے جس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے ہوگی کہ کے پی ٹی کہتا ہے کہ وہ زمین ان کی ہے. تو اس کے اوپر میں آپ کو انشاءاللہ پرائیویٹلی بھی بریف کر دوں گا. آپ کی سیاسی جماعت کی اس میں مدد چاہیے ہوگی. کراچی کی پراپرٹی ہے، کے ایم سی کی پراپرٹی ہے. اگر اس معاملے کو ہم طے کر لیتے ہیں تو کے الیکٹرک اس کو سیٹل کرنے کو تیار ہے. جو دوسرا آپ نے ایلینڈر والی پراپرٹی بتائی، اس میں ایک بیک گراؤنڈ جو سب دوستوں کو میں بتانا چاہوں گا، یہ 100 سال سے یہ پراپرٹی کے ایس سی کے پاس تھی. اس کے بعد 1957 یا 58 میں ایک سیٹلمنٹ ہوا کے ایم سی کا اور کے ایس سی کا، جس کے تحت اس زمانے کی جو پراپرٹی تھی اس کا 25% اماؤنٹ جو ہے وہ کے ایس سی نے کے ایم سی کو پے کر دیا. بعد میں نہ کے ایس سی نے اس کو پرسو کیا، نہ کے ایم سی نے پرسو کیا. تو جب ہماری ان کے ساتھ گفت و شنید سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی 25% تو ہم آپ کو دے چکے ہیں. تو یعنی کہ جو آج کی 1.4 بلین روپے بن رہے ہیں، اس کا 25% ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو ہم نے پہلا بنیادی نقطہ یہ رکھا
کہ جی اس کے اوپر ہم نہیں جائیں گے, ہم آج کی 100% آپ سے جو بھی ویلیویشن ہوگی وہ 100% لینا چاہیں گے. کے الیکٹرک نے اس بات سے اتفاق کیا اور وہ 100% پیمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا. ہم نے کے الیکٹرک کے سامنے اپنا یہ مدعا رکھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ پیسہ کراچی شہر کی امانت ہے جو کے الیکٹرک کو پے کرنا چاہیے. کے الیکٹرک کا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کو کچھ قانونی مشاورت انہوں نے اپنے وکلا سے جو کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں یہ پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں, اور پاکستان بھر میں یہ پیمنٹ کوئی بھی یوٹیلیٹی ادارہ نہیں کرتا. تو ہم نے اس لیے اس معاملے پہ ابھی تک سیٹل نہیں کیا, ہم نے اپنے کلیم کو وڈرا نہیں کیا ہے, ہم اپنے کلیم پر آج بھی قائم. نرسریز جتنی بھی ہیں ان سب کے پانی کی لائن کاٹی جائے, ان کو پانی کی لائن نہ دی جائے, کیونکہ ہماری عوام کا یہ حق ہے ہمارے لوگ پانی کی بوند بوند کو تڑپیں اور وہ پانی کو ضائع کریں. دوسری بات یہ ہے کہ نرسریز کے لیے یہ جو آپ نے رکھا ہے کہ جرمانہ, میرا خیال ہے جرمانہ بھی بڑا ہونا چاہیے. اگر یہ پانی کو یوز کرتے ہیں تو یہ پانی ہمارا یوز کرتے ہیں, اس سے تو کئی گنا زیادہ ایک فلیٹ والا اور ایک گھر والا واٹر ٹیکس دیتا ہے جو کہ یہ نہیں دیتے. تو اس پہ بڑا جرمانہ ہونا چاہیے. اور پانی کے لیے ان فلٹر پلانٹس کو جنہوں نے میٹھے پانی کی لائن لی ہے اور جو پانی کو بیچتے ہیں, ان پر بھی, برف کے جو کارخانے ہیں ان پر بھی جرمانے ہونے چاہیے اور ان پر بھی بات ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ جو آپ سٹی وارڈن کو دے رہے ہیں, میرا خیال ہے ایک اور کرپشن کا بڑا دروازہ کھول رہے ہیں. یہ اختیار یو سی کے چیئرمین کو ہونا چاہیے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے یو سی چیئرمین کو کہ لوگ اپنے گھر کے اندر گاڑی دھوتے ہیں اور گھر کا پانی باہر لے کے آتے ہیں. جو ہماری روڈوں کو لوگ اپنے گھر کے اندر دھلائی کرتے ہیں, پانی باہر آتا ہے. ہمیں ان سب چیزوں پہ دیکھنا ہوگا. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گڈھے بنتے ہیں, پیچ ورک کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بڑا اچھا اقدام ہے. ہم نرسریز میں پانی چوری ہو کے بک رہا ہے, نرسریاں جو لگی ہوئی ہیں وہ پانی کے انلیگل کنیکشن. اور اس میں ایک یہ بھی رکھیں کہ واٹر بورڈ کے ایکسچینس کو بھی ایک وارننگ لیٹر ایشو کیا جائے کہ جس کے علاقے میں چوری کا پانی نرسری میں ملا تو اس ایکسچینج کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. تو ساری معلومات کرنے والے وہی ہیں. جب آپ کا پرائمری کنسرن یہ ہے ٹو پریونٹ لینڈ فرام دا گریبرس, لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے چالان دکھائے جو مختلف لوگوں کے تھے اور وہ ڈسپیوٹڈ لینڈ ہوئی, یعنی آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ نے اس میں چالان جمع کیے اور ان کو ایشو کیے اور انہوں نے جمع کیے, اور وہ اس چیز کو متقاضی ہیں کہ ان کو جو ہے لینڈ دی جائے, وہی 3700 گز جو سیکٹر 2A میں موجود ہے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں سب سے پہلے, چاہے ماضی کے جن بھی افسران نے وہ چالان ایشو کیے تھے ان لوگوں کو, ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے, اور سب سے پہلے جو ہے اس کو تو ایک سائیڈ لائن کریں, تاکہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے جتنا اب سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے 700 گز, اب تو پوسٹ آفس بنتے بھی نہیں ہیں تو 700 گز چلیں ہم وہ بھی پورا ہو جائے گا کہ ہم نے مسجد بھی بنا دی, بقیہ جو ہے دکانیں بھی بنا دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پورے کے پورے 3700 گز کی پریونشن ہونا چاہیے. صرف اورنگی ٹاؤن کا سیکٹر 2A کا پلاٹ نہیں, پوری KMC کی لینڈ کی پریونشن ہونا چاہیے. ہم نے اس حوالے سے 4 پراپرٹیز تھیں ابھی جن کا ہم نے آکشن کرایا. پہلے قبضہ تھا, قبضہ چھڑوایا, قبضہ چھڑوانے کے بعد ہم نے آکشن کرنے کا فیصلہ کیا. اور میں آپ کو اچھی خبر یہ دیتا ہوں کہ ہم نے آکشن میں KMC کے ریٹ نہیں لیے, جو KMC کے پرانی قرارداد تھی. ہم نے DC ریٹ بھی نہیں لیا, ہم نے اس سے زیادہ ریٹ طے کر کے ریزرو پرائز طے کی اور ہم نے اس کا آکشن کیا. وہ پراپرٹیز جس کے اوپر قبضہ ہو چکا تھا, جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھیں, 11 کروڑ روپے آمدنی اورنگی کے پروجیکٹ نے KMC کو بائی وے آف آکشن ارن کر کے دی. تو یہ فائدہ ہے فیصلے کرنے کا. اگر فیصلہ نہیں کریں گے آپ تو فائدہ شہر کا کوئی نہیں ہو رہا. قطعاً ہم مخالفت کرتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر آپ پارٹس کو کمرشل اداروں کے سپرد کریں, کمرشلی استعمال کرنے کی اجازت دیں, پارکس کی نیچر تبدیل کریں. اگر آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنی ہے آپ بہت اچھی باتیں کریں, لیکن وہ پارک ہی رہنا چاہیے. تو میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ KMC میں جب تک ہم لوگ موجود ہیں ان پارکوں کے دروازے پبلک کے لیے بند نہیں کیے جائیں گے. ہاں, ان پارکوں کے اندر ایک حصہ اس طرح کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے مختص کیا جائے گا تاکہ اس سے وہ لوگ بھی مستفید ہو سکیں, KMC اپنی آمدنی بھی کما سکے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو اوور آل پارک ہے اس کو بہتر کر سکیں. آپ صرف 5 کروڑ روپے کے لیے, جیسا کہ سیف بھائی نے بتایا, پورے شہر کے جو ہے آپ پبلک یعنی پارکوں کو, پلے گراؤنڈ کو پرائیویٹائز کرتے جا رہے ہیں اور اس کا بیڑا گرک. اس کے بجائے میں یہ سمجھتا ہوں
کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کی اسکروٹنی کریں. آپ نے جو ابھی سافٹ ویئر بنایا ہے, آپ نے خود اس کی پریس کانفرنس کی ہے, جس کے نتیجے میں گوشت ملازمین جو ہے وہ ریکٹیفائی ہوں گے. آپ ان کو ریکٹیفائی کریں, اسی کے نتیجے میں آپ کو 10-12 کروڑ روپے مل جائیں گے. اس سے دگنا تگنا پیسہ مل جائے گا.